بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی۔ اور اس کے بعد اور آگے بھی آیت کنٹینیو کی ہے کہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہ آیت تو عمومی طور پہ جب پڑھی جاتی ہے تو ہمارے سامنے معراج ہی کا تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کس طرح سے آسمان لے جایا گیا، اور پھر وہاں پر جو جو باتیں ہوئی ہے اس کا تذکرہ احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں سب ملتا ہے۔ لیکن میں اس آیت کے حوالے سے کوئی دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا، جب یہ آیتیں اتر رہی تھی، اللہ کے رسول پر یہ اتر رہی تھی آیتیں، اس وقت کوئی مسجد اقصی دنیا میں نہیں۔ مسجد اقصی بنی ہے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مسجد اقصی بنی۔ تو جب دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مسجد اقصی بنی ہے تو قرآن نے کس مسجد اقصی کا ذکر اس میں کیا ہے؟ اور اس طرح اہل علم نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہے کہ مسجد اقصی سے کیا مراد ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ مسجد اقصی معنی کے اعتبار سے لیا گیا ہے، یعنی مسجد حرام سے دور کی ایک مسجد کو، اقصی کے معنی دور کے ہوتے ہیں، کہ دور کی ایک مسجد پر پہنچایا گیا ہے۔ لیکن مسجد ہی کہا گیا ہے، چاہے دور ہی کی ہو لیکن مسجد کہا گیا ہے کہ ایک مسجد سے دوسری مسجد تک پہنچایا گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ تو معراج کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ مسجد اقصی لے جا کر ہی آسمان کو اٹھایا جائے، وہ تو مسجد حرام سے بھی اٹھا سکتے تھے۔ تو ان کے لیے کیا مشکل بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل بات ہے کہ اتنا سفر کرایا جائے، اس میں ساری تفصیلات ملتی ہے، براق کے اوپر کس طرح تیزی سے گئے ہیں، وہ ساری تفصیلات ہے۔ تو یہ سفر مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے یہ کیوں کرایا گیا؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یروشلم جو آج بہت ہائپ اپ ہو کے ساری دنیا میں نیوز بن گئی ہے، اور وہ وہاں کی صورتحال پوری دنیا میں زیادہ متاثر کن ہے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں زیادہ اخبارات اور سوشل میڈیا پہ چلن ہے، وہیں کے ایک رہنما کو 2 دن پہلے جو ہے شہید کر دیا گیا ہے، اور پورا کا پورا سوشل میڈیا اور اخبارات اور جتنا بھی صحافت کے جتنے ادارے ہیں سب اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو یروشلم ہے جہاں مسجد اقصی ہے، اب یہ یروشلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آسمان میں جانے کا راستہ یہیں سے ہے۔ اگر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر بات کریں گے ہم، قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کے لیے شبہ بنا دیا گیا ہے، انہیں موت نہ آئی ہے، ہم نے آسمان میں ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہاں سے اٹھایا گیا؟ وہاں پر بھی اولیو ماؤنٹینس ہیں جو مطلب مسجد اقصی سے لگ کر ہے، اسی پہاڑی سے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی،
لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے. تو اٹھانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی جگہ سے ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اٹھایا گیا. تو اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں جانے کا جو راستہ ہے وہ یروشلم سے ہو کر جاتا ہے، اس راستے سے جا کر. اور اگر اس کی ایک سائنٹیفک توجہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اخبارات میں، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اخبار جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چندریان 3 پڑھا آپ لوگوں. چندریان 3 جو ہے، جو لانچ ہوا تھا انڈیا کا، جس نے ایک سیر کر کے واپس آیا ہے، یہ چندریان 3 دنیا کا جب آربٹ کاٹا ہے اس نے تو وہ وہیں سے گزرا ہے، یروشلم کے اوپر سے. اس کے علاوہ یہ اسپیس کو کاٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ گوگل وغیرہ پہ اگر چلتے ہوں گے تو اس کو ٹائپ کر کے دیکھیے چندریان 3 کو، آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے اس دنیا کے فضا کے آربٹ کو کہاں سے کاٹا ہے اور کس راستے سے نکلا ہے. یہ وہی راستہ ہے جو یروشلم کے اوپر سے نکلتا ہے. اور ہمارے علم کے حساب سے یا ہماری اپنی تہذیبی جو ایمانی تہذیب ہے اس کے اطلاعات کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں سے اٹھایا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج کے راستے وہیں سے لے جایا گیا. آسمان کی طرف جانے کا واحد راستہ ہے یروشلم. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اب مسجد حرام سے اٹھا لیتا تھا اللہ کے رسول، وہاں سے یہاں کا سفر کیوں کروایا گیا؟ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ یروشلم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس علاقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. قرآن نے جو بات کہی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کو جو لے جایا گیا ہے، تو یہ مسجد کس کو کہا گیا ہے؟ مسجد تو اس وقت تھی نہیں کوئی. حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں مسجد بنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہی تھی آیتیں، اس میں کس مسجد اقصی کا ذکر ہے؟ تو یہ جو پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کو قرآن نے مسجد کہا ہے، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فوٹوز میں گولڈن ٹوم ہوتا ہے، یہ تو مسجد اقصی نہیں ہے، لیکن ایک سرمئی کلر کا ٹوم ہوتا ہے، اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنائی گئی تھی. لیکن یہ پورا علاقہ جو 5-6 ایکڑ پر ہے، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 25 ایکڑ کے اوپر جو پورا کا پورا بلاک بنا ہوا ہے، جس میں تقریباً 5-6 مساجد بھی ہیں، اس پورے علاقے کو قرآن نے مسجد اقصی کہا ہے. یہ پورا علاقہ، اور پورے علاقے کے اوپر مسجد کا اطلاق ہوتا ہے. جس طرح سے حق مسجد کا ہوتا ہے، یہ پورے علاقے کا حق مسجد ہی کی طرح ہے. اور مسلمانوں کو اس کا احترام کرنا، مسجد کے اسٹیٹس کا اس کو موقع دینا، اس کے لیے اسپیس رکھنا مسلمانوں کے واجبات میں سے، یہ اہل علم کا کہنا. مثلاً یہ ہے کہ جس طرح مسجد حرام ہے اسی طرح مسجد اقصی کا پورا علاقہ ہے. وہ کوئی ایک عمارت نہیں ہے جیسے یہ مسجد جمیل بیگ آپ کہیں گے یہ عمارت ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں نماز، وہ ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ پورے علاقے کو مسجد کہا گیا ہے. اور اس کا پورے علاقے کا جو اسٹیٹس ہے وہ مسجد کا اسٹیٹس، یہ اہل علم بتلاتے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکت دی ہے. اس کے ماحول کو برکت دی ہے یعنی اس کو ہر اعتبار سے مالا مال کیا ہے، اس زمین کو ہر اعتبار سے مالا مال کیا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تقریباً 4,500 انبیاء کا مسکن ہے یہ زمین، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، جس کو فلسطین کہتے ہیں. 4,500 اور جو یہ انبیاء علیہ السلام نے یہاں پر کام کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل، ایک پوری نسل وہاں پر جو ہے کھپ گئی ہے اپنے دین کا کام کرتے کرتے. تو اس قدر لوگوں کی، اب ظاہر ہے کہ 4,500 انبیاء اگر کسی علاقے میں کام کرتے ہوں تو روحانی طور پہ اس کی زرخیزی کا کیا عالم ہوگا. پھر روحانی طور پر ہی نہیں بلکہ مٹلسٹک اپروچ سے بھی اگر ہم دیکھیں، مادی دنیا میں بھی دیکھیں گے تو یہ علاقہ زرخیز ہے، بہت زرخیز. قرآن نے جیسے کہا ہے نا، جیسے ہم 30ویں پارے میں پڑھتے ہیں کہ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ
کہ قسم ہے زیتون کی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے امن والے شہر کی۔ اہل علم میں لکھا ہے کہ یہ چاروں قسمیں جو کھائی گئی ہیں یہ چار علاقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ گواہ بنائے گئے ہیں چار علاقے کہ دنیا کے اندر ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی اس علاقے کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اور جس بات پر قسم کھائی گئی ہے وہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ اس بات کے لیے جو قسمیں کھائی گئی ہیں وہ چار علاقے گنائے گئے ہیں۔ وہ تین، انجیر سے کیا مراد ہے؟ اہل علم لکھا ہے کہ انجیر کی کاٹ جو سب سے زیادہ اعلیٰ جہاں ہوتی ہے وہ علاقہ مراد ہے۔ زیتون کا کیا مراد ہے؟ تو زیتون جہاں زیادہ کوالٹی والا زیتون پیدا ہوتا ہے اس علاقے کی طرف اشارہ ہے۔ انجیر شام کے علاقے میں سب سے اچھا ہوتا ہے، زیتون فلسطین کے علاقے میں سب سے اچھا ہوتا ہے، یعنی اسپینش جو اولیو لیتے ہیں آئل آپ، اس سے زیادہ بہترین زیتون جو ہے فلسطین کا مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ طور سینا مصر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جو سینا کی وادی جو ہے اس کے جو اس کی پہاڑیاں جو ہے وہ وہاں پر ہے مصر میں۔ وہذا البلد الامین، امن والے شہر کی، مکہ سے مراد ہے یعنی سعودی عرب کا علاقہ مراد، یعنی یہ علاقوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے آگے کی بات کہی ہے۔ تو یہ علاقہ قرآن مجید کی جیو پولیٹکس کا بھی ایک حصہ ہے۔ میں ایک دوسری بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اشارے جو ہے اس علاقے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مسجد اقصیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہی آیت، لیکن اس وقت کوئی مسجد اقصیٰ نہیں تھی، یہ پورے علاقے کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ عمر بن خطاب کے زمانے میں بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5-3 سال کے بعد آتا ہے، اور ان کے بھی دور خلافت میں 2-3 سال کے بعد یہ پورا علاقہ فتح ہوا جس کو ہم یروشلم کہتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر آپ نے وہاں پر تعمیر کی ہے مسجد اقصیٰ کی۔ تو پھر اللہ کے رسول پر یہ جو آیت اتر رہی تھی اس میں مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ بے رسول کے بعد تو کوئی آیت اتری نہیں، رسول ہی پر اترتی رہی قرآن کی آیتیں، تو اس میں مسجد اقصیٰ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ اس پورے علاقے کو کہا گیا ہے، اور اس پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ پورا علاقہ مسجد اقصیٰ ہے، اس کا اسٹیٹس مسجد کی طرح ہے۔ اس لیے جو آج ڈٹے ہوئے ہیں نا یہ لوگ سب جو اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، کیا ان کے معصوم اور کیا ان کے جوان جو ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کا اسٹیٹس وہ مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں جس کے وہ مکلف بن رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت بھی کر دیا ہے اس کے اعتبار سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو یہ سفر کے بارے میں یہ آیتیں ہیں، لیکن اس میں سے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کہاں ہے، اس پورے علاقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ علاقہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں فتح ہوا 636 کے اندر، آج ہم 2024 میں چل رہے ہیں، 636 میں فتح ہوا تھا۔ 636 سے یہ پورا کا پورا علاقہ 1099 تک 1099 تک مسلمانوں کے پاس تھا۔ الگ الگ لوگ خلیفہ ہوتے رہے اور ان کی جو ہے قبضے کے اندر یہ علاقہ رہا۔ اس علاقے کی جو جیو پولیٹکس ہے، اس کی جو جغرافیائی حیثیت ہے، اس کے بارے میں جو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، جو بھی اس کے اوپر رہتا ہے یا جو قابض رہتا ہے، جو اپنی حکومت اس علاقے پہ کرتا ہے، اس کا ساری دنیا میں جو ہے ڈنکا مانا جاتا ہے۔ اب کمیونٹی کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، جماعتوں کے حساب سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی اس علاقے کے اوپر قابض رہے گا دنیا میں اس کا ڈنکا چلتا رہے گا۔ عیسائی تھے، ساری دنیا میں سپر پاور تھے، مسلمان تھے، دنیا میں سپر پاور تھے، جب بھی ان کے پاس رہا ہے۔ جب ان کے ہاتھ سے سرکا ہے، جن صہیونیوں کے ہاتھ میں آیا ہے، دنیا کو اپنے اشاروں پہ چلا رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے
آج جو ہے 9 مہینے ہو گئے ہیں جنگ کو، ساری دنیا چیخ رہی ہے بند کرو، لیکن کوئی بند کرنے کا نام لیتا نہیں ہے۔ نیتن یاہو کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ دنیا ہماری غلام ہے۔ آج امریکہ جو سب سے بڑی سپر پاور مانی جاتی ہے، وہ اس کے قدموں میں جو ہے گردن ڈالے ہوئے ہے، کیونکہ وہاں کی صدارت کے الیکشن یہودیوں کے پیسوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ بائیڈن ہو یا جو ہے ٹرمپ ہو، یا اب ایک نئی لیڈی جو آئی ہے اس کا حال ہو، یہ کوئی بھی آئے وہاں پر، وہاں صہیونیوں کے پیسے کے بغیر وہ الیکشن جیتا نہیں جا سکتا ہے، اور ہر آدمی مجبور ہے وہاں جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یہودیوں کا کس اور ناکس ہر حال میں ساتھ دے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ انصاف، حقوق انسانی کی باتیں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں، یہ سب بے معنی ہو کر رہ گئی۔ بچوں کی لاشیں، عورتوں کی لاشیں بے گور و کفن ہیں، لیکن کسی کو بے چینی نہیں ہوتی، کسی کو بے چینی نہیں ہوتی۔ اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں سب، بڑے بڑے سب چیمپئن ہیں۔ ذرا ادھر ادھر دنیا میں ہو جائے، چیخ پکار کر کے، ہائے ہلہ کر کے پوری دنیا کو جو ہے سر پہ اٹھا لیں گے، لیکن آفیشلی 45,000 سے زیادہ شہادتیں آفیشلی ہیں، ان آفیشلی تو پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں۔ بلکہ ایک سروے جو یو این او کا آیا ہے، اس کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا، اس میں تو 1,90,000 شہادتیں بتا رہی، یہ صرف اسرائیل۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو پورا علاقہ ہے، یہ برکت کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے ہماری جو شریعت کی جو تہذیب ہے، اس میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کے بعد جب یہ 1099 تک مسلمانوں کے پاس رہا، پھر کروسیڈ یعنی عیسائیوں کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کے اندر یہ 90 سال عیسائیوں کے پاس چلا گیا، 90 سال جو ہے تقریباً عیسائیوں کے پاس چلا گیا ہے پورا علاقہ۔ اور اس کو فتح کرنے کے معاملے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب کو باضابطہ بلایا گیا تھا، ان کے جو اسکرپچرز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، اس میں جو احوال بیان کیے گئے تھے کہ یہ پورا علاقہ کون فتح کرے گا، اس فتح کرنے والے جو احوال ہیں، اس کی بنیاد پہ عمر بن خطاب کو مدینے سے بلایا گیا۔ وہ وہاں ہے، ان کی پوری رداد ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، غلام بیٹھا ہوا تھا، وہ نکیل لے کر چل رہے تھے۔ یعنی انصاف اور جو امن کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کا ایک غلام پورا سفر کرتے ہیں، کہیں راستے میں کوئی رکاوٹ، کوئی ڈکیٹی، کوئی چوری نہیں ہوتی، لا اینڈ آرڈر مینٹین تھا وہاں پر اس اعتبار سے۔ اور انصاف کا حال یہ تھا کہ باری باری بیٹھ رہے تھے۔ تو اب جب اس کے سامنے، جب شہر کے سامنے پہنچے تو معلوم یہ ہوا کہ نوکر کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی، یعنی غلام کی باری بیٹھنے کی تھی، اور خلیفہ جو ہے نکیل پکڑ کے چڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے سمجھا کہ خلیفہ وہ ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر جو ابو عبیدہ بن جرہ جو سپہ سالار تھے، جو یروشلم کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ خلیفہ وہ ہے جو نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ تو یہ نشانیاں بھی ان کی کتابوں میں تھی کہ کن کے ہاتھوں کو ہینڈ اوور کریں گے یہ پورا علاقہ۔ تو وہ پورا علاقہ جب جو ڈیل ہوئی ہے، آج بھی برٹش لائبریری کے اندر آج بھی وہ ڈاکومنٹ ہے جو ڈیل ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں، ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے وہ آج بھی ڈاکومنٹ موجود ہے۔ وہ ڈاکومنٹ میں عیسائیوں نے خاص طور سے یہ بات لکھوائی تھی کہ یہاں پر یہودیوں کو بسنے نہیں دینا ہے، یہ عیسائیوں نے لکھوائی۔ اور عیسائیوں کا ڈیمانڈ تھا، جو ڈیل ہوئی ہے، ڈیل میں یہ بات بھی تھی کہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ یہاں یہودیوں کو بسنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ مانی گئی تھی ڈیل، اور عمر بن خطاب نے یہ ڈیل کو تسلیم کیا تھا، اور اس پر جو دستخط ہوئے ہیں وہ آج بھی آفیشلی موجود ہے کاغذ۔ لیکن حضرت عمر نے صرف ایک ان سے اجازت لی تھی کہ یہ ڈیل تو ٹھیک ہے کہ یہاں پر یہودیوں کو اجازت نہیں ہوگی رہنے کی، لیکن ان کو زیارت کی اجازت دی جاتی ہے، وہ اپنی جو بھی ان کے استھان تھے وہاں جا کے وہ زیارت کر سکتے ہیں، اس کی اجازت عمر بن خطاب نے دی۔ یہ واقعہ ہے اس زمانے کا جب یہ یروشلم فتح ہوا تھا، وہاں ان کی کوئی آبادی نہیں تھی، ان کی تاریخ یہودیوں کی بہت پرانی، 2000 یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر 4500 سال پرانی تاریخ ہے اس کو، لیکن اس وقت کی تاریخ میں ان کا کوئی وجود وہاں پر نہیں تھی، کوئی وجود نہیں تھا ان کا۔ ان کو اجازت دی گئی، مسلمانوں نے اجازت دی کہ اپنے علاقوں کی وہ سیر کر کے زیارت کر کے جا سکتے ہیں،
ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اٹھایا انہوں نے. پوری دنیا سے جب زیارت کو آتے تو ایک دو ادھر ہی سیٹل ہو جاتے تھے. اب وہ سیٹل ہوتے گئے. آج کے زمانے میں تو آج جو ویزا، پاسپورٹ اور دنیا بھر کے جو مسائل ہیں وہ آج ہیں، اس زمانے میں تو نہیں تھے. کون کدھر جا کر بس رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ تو 1930 اور 28 کے بعد ایک نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ پیدا ہوا ہے، ملک کا کنسپٹ پیدا ہوا ہے، سرحدوں کا تصور پیدا ہوا ہے. یہ سرحدوں کے نتیجے میں شہریت کا تصور پیدا ہوا ہے، پھر سٹیزن شپ کا کنسپٹ آیا ہے. اسی کے بعد یہ پاسپورٹ بننے شروع ہوئے. یہ ڈاکومنٹیشن کا سارا کام یہ 1930 اور 28 کے بعد ہی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے تو کہاں تھا؟ اس سے پہلے تو دنیا میں جہاں مرضی آتی تھی لوگ چلے جاتے تھے، سیٹل ہو جاتے تھے. کتنے قافلے ہیں جو عرب کی دنیا سے ہندوستان آ کر بس گئے ہیں، اور کتنے قافلے ہیں جو ہندوستان سے مائگریٹ ہو کر جرمنی اور پتہ نہیں ایران اور افغانستان جا کر جو بس گئے ہیں. ان کی نسلوں کا حساب کتاب دیکھا جائے تو ایک جو پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کسی کا بھی نظر نہیں آتا ہے. سب موومنٹ میں نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. کس کی سرحد میں کون جا کر بس جاتا تھا کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوتا تھا. وہ غیر ملکی مانے بھی نہیں جاتے تھے اور ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا بھی نہیں جاتا تھا. وہ آتے تھے، اپنے ہم سے رہتے تھے. لیکن یہ سب 1928 اور 30 کے بعد، یہ سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی اس سے پہلے اور فرسٹ ورلڈ وار کے بیچ میں کے حالات یہ ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کا تصور ہوا ہے. ملک ہونا چاہیے، اس کی سرحدیں ہونا چاہیے، اس کو شہریت کا ایک تصور ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک پاسپورٹ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، وہ ادھر جائے ادھر جائے. حضرت عمر کے زمانے میں کیا رہا ہوگا؟ لوگ آ کے سیٹل ہوتے رہے تھوڑے تھوڑے تھوڑے. تب بھی وہ اتنے نہیں تھے کہ بہت قابل جو ہے دید کوئی تعداد ان کی سے سمجھی جائے. معمولی قسم کے لوگوں نے آ کر یہ حیفا وغیرہ کے اطراف میں اپنی بستیاں بسائی تھی اس زمانے میں. اس کے بعد یہ ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں خلافت جو ہے کمزور پڑ گئی تھی، اور خلافت کے خلاف میں پورے اتحادی تھے. یہ امریکہ، انگلینڈ وغیرہ کے پورا کے اتحادیوں کا ایک ٹولہ تھا جنہوں نے خلافت کو توڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا. اب اتنا موقع نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے، لیکن خلافت جو ہے 1923 میں جاتے آتے ختم ہوگی. لیکن اس سے پہلے یہ پورے علاقے، جتنے مسلمانوں کے علاقے ہیں، یہ سب خلافت کے تحت تھے. خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی آخری خلافت تھی جس میں سے ٹوٹ کر 42 کنٹریز الگ الگ ہوئے ہیں. 42 ممالک بنے ہیں خلافت کے ٹوٹنے کے بعد، اور اسی موقع پر یہ سارے قبضے ہوئے ہیں. سعودی عرب پہ قبضہ ہوا، شام پہ قبضہ ہوا، اور یہ عراق جو ہے انگلینڈ نے فتح کیا. اتحادیوں نے پورے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ ترکی، جہاں پر یہ استنبول جہاں پر خلیفہ رہتا تھا، وہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کیا. اس کے بعد جو ڈیل ہوئی ہے تو معاہدے میں اس کے تحت ترکی واپس ہوا. لیکن یہ علاقے جو سعودی عرب کے ہیں، شام کے ہیں، فلسطین کے ہیں، یہ سارے علاقے جو ہے یہ انگلینڈ اور فرانس کے حصے میں آئے. یہ جو بڑا علاقہ تھا شام کا کہلاتا تھا. فلسطین کوئی الگ سے نہیں تھا، شام کا ایک حصہ تھا. لبنان کوئی الگ نہیں تھا، شام کا ایک حصہ تھا. جارڈن کوئی الگ نہیں تھا بلکہ شام کا حصہ تھا. یہ شام کے چھوٹے چھوٹے حصے تھے یا اس کے صوبے تھے، لیکن انہوں نے آ کر اس کو تقسیم کر دیا. بالفور کا ڈکلیریشن آپ کو مشہور ہے، کبھی اگر جو لوگ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں ادھر بالفور کو ٹائپ کر کے دیکھے، اس کا لیٹر آپ کو سامنے آئے گا. وہ لیٹر نے کس طرح سے فلسطین کو دو لفظ کیا ہے. ایک معمولی لیٹر جس کے 68 سے زیادہ الفاظ نہیں ہیں، ان 68 الفاظ نے ایک صدی کے اوپر مسلمانوں کو سب سے زیادہ پرابلم پیدا کیا ہے. بالفور جو انگلینڈ کا وزیر خارجہ تھا، جب یہ علاقے جو ان کے قبضے میں آئے 1917 کے اندر، 17-18 کے اندر، تو انہوں نے ان کو ایک لیٹر دیا جو ایسوسیشن کو، یہودیوں کی جو ایک آرگنائزیشن تھی، اس کو جو ایک لیٹر لکھا کہ یہ ہمارا جو لیٹر ہے وہ آپ کو ایک ہوم لینڈ دینے کے طور پر جو حکومت کا جو حکم نامہ مانا جائے گا. یعنی انگلینڈ نے فلسطینیوں کی مرضی معلوم کیے بغیر، وہاں پر کوئی رائے شماری کیے بغیر، انہوں نے جو ہے یہودیوں کا، کیونکہ اس وقت انگلینڈ کمزور ہو گیا تھا، بھارت سے بھی اسی زمانے میں بھاگے وہ لوگ، اسی کے آگے پیچھے، اس لیے کہ کمزور ہو گئے تھے، معاشی طور پہ بدحال ہو رہے تھے. تو یہودیوں نے ان کو بہت سارے قرضے دیے اور ان کے جو ہے معاملات کو آسان کیا.
وہ آفر انہوں نے خلیفہ کو بھی دیا تھا، خلیفہ نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، تو انہوں نے انگلینڈ کو دیا، اور انگلینڈ کو جو آفر ملے اس کے نتیجے میں انہوں نے احسان کے طور پر فلسطین میں ایک جوئش ہوم لینڈ کی جو ہے بات پاس کی، بالفور کے لیٹر سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہے واقعہ 1917 کے آس پاس کا، 17-18 کے آس پاس کا۔ 1919 میں یو این او کے اندر ایک ریزولوشن آیا ہے، 1919 میں ایک ریزولوشن پاس ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک میپ بنایا گیا پورے شام کا، اس میں فلسطین کے اندر اسرائیل کی حکومت اور فلسطین کی حکومت کس طرح ہوگی اس کو بائیفرکیٹ کر کے بتایا گیا۔ وہاں یہودیوں کا بنیاد کچھ بھی نہیں تھی، ایک لیٹر بارفور کا تھا، وہ بتاتا تھا کہ ہوم لینڈ انہوں نے دیا ہے، وہ ان کی کہاں کی جاگیر تھی، وہ ان کی تو کوئی جاگیر نہیں تھی۔ اور پھر یہ کہ اس کے اوپر یو این او نے اس کے ملک کو تسلیم کیا، کہ یو این او نے کہا کہ یہاں پر جو ہے ایک اسرائیل نام کا ملک بنایا جاتا ہے جس کے جوریڈکشن یہ ہوں گے، اس کے جوریڈکشن پر اسرائیل کبھی باقی نہیں رہا، وہ موقع موقع سے اپنی سرحدوں کو بڑھاتا رہا۔ اس جوریڈکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل ہے اتنا ہی ہے، 67 کے بعد جو اس نے علاقے پھیلائے ہیں، مسجد اقصی پہ قبضہ کیا، ویسٹ بینک پہ قبضہ کیا، اور مختلف غزہ کو جو ہے آدھا قبضہ کیا، اس طرح سے اس نے جو ہے دھاندلیاں کر کے اپنی سرحد کو بڑھایا ہے، اور مزید دھاندلیاں وہ کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ جو 1948 کے آتے آتے جیسے یہاں سے بھاگ رہے تھے انگریز، وہاں سے بھی بھاگے، یہاں بھی زمین کو دو لخت کیا انہوں نے، کئی علاقے بنا دیے، کچھ کو ادھر کا پاکستان ہندوستان ڈکلیئر کر کے چلے گئے یہاں سے، اسی طرح وہاں پہ بھی انہوں نے بریک اپ کر کے یہ کہا کہ یہ اسرائیل ہے اور یہ فلسطین ہے، یہ چلے گئے وہاں۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو گیا کہ وہ جو اسرائیل جس کو یعنی مغربی دنیا نے تسلیم کیا، یو این او نے تسلیم کیا، اس نے جو ہے فلسطینیوں کو ان علاقوں سے بھگانا شروع کیا۔ اس وقت کے بہت سارے گروپس انہوں نے ملیشیا کے بنائے، ٹیررسٹ گروپ بنائے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں پہ حملہ کرتے، مسلمان وہاں بھاگنے میں مجبور ہوتے، کچھ غریب ہوتے ان کی زمینوں کو خرید لیتے اور منہ مانگی دولت دے کے ان کو جو ہے بھگا دیتے وہاں سے۔ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا، اور انہوں نے جو ہے جا کر مئی 40 یعنی 5 مئی 1948 میں اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک گورنمنٹ ڈکلیئر کیا کہ ایک ملک ہے۔ اس کے اوپر لڑائی ہوئی، 48 میں مصر نے اس سے لڑائی کی، عراق نے لڑائی کی، لیکن سب ہارتے گئے۔ 48 میں لڑائی ہوئی، 53 میں لڑائی ہوئی، 67 میں لڑائی ہوئی، 73 میں لڑائی ہوئی، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں مسلمان ہارتے رہے، اس لیے کہ مسلمانوں سے لڑائی جب بھی ہوتی اور مسلمان جیتنے کی پوزیشن میں آتے، سیز فائر کر دیا جاتا، اور سیز فائر کے نتیجے میں وہ اور اسٹرانگ ہو جاتے اور مسلمان منتشر ہو جاتے، نتیجہ یہی ان لڑائیوں کا ہوتا رہا۔ 67 کی جو لڑائی ہے اس پر جو انہوں نے فتح حاصل کی ہے، شام کے گولان ہائٹس کو لے لیا انہوں نے، مصر کی جو ہے وادی سینا کو لے لیا انہوں نے، اور مسجد اقصی یروشلم پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، یعنی مسجد اقصی ڈائریکٹ اسرائیل کے قبضے میں چلے گی 1967 کے نتیجے میں۔ لیکن کیونکہ نیشن کنسپٹ، ایک نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ ہو گیا تھا پہلے سے، اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ جو جس کی سرحدیں ہیں وہ اپنی سرحدوں تک رہے گا، اس کے بعد کوئی سرحد اگر پھلانگ کر دوسرے ملک کو فتح کیا ہے تو اس کو قابض مانا جائے گا۔ یہ جب طے ہو گیا تو 67 کا اسرائیل کا جو اٹیک ہے اس پر یروشلم پہ جو قبضہ ہے وہ عوض مانا گیا، اس کو جو اصولی طور پہ مانا نہیں گیا ہے۔ اور ابھی جو کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اسی انداز کا کیا ہے کہ یہ جو ہے غیر قانونی جو ہے سیٹلمنٹس ہیں ان کے، 95 سے آج 2024 ہے، اسی طور پہ کوئی چیز تسلیم نہیں ہوئی۔ تو پھر انتفاضہ لانچ ہوا ہے، شیخ احمد یاسین نے انتفاضہ لانچ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کو سب بات سمجھ میں آئی، اور وہ انتفاضہ چلتے چلتے حماس کی شکل اختیار کیا، اور حماس کا جو معاملہ ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے جو رہنما ہیں ان کو 2 دن پہلے جو ہے شہید کر دیا گیا۔ اور یہ لڑائیاں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہے، ہر سال لڑائی ہے۔ 2010 میں اب اس میں یہ ہوا کہ وہاں پر جو کارپوریشن ٹائپ جو حکومت حوالے کی گئی تھی اس میں الیکشن کروانے ان کے مقصود تھے کہ الیکشن کروائے جائیں،
الیکشن کروائے گئے تو اس میں فلسطینی حماس وغیرہ وہ چن کے آ گئے اور لامولا ان کے حوالے کرنا پڑا کارپوریشن کو انہیں، اور اس میں بھی اختلاف ڈال دیا گیا، تو جیریکو الگ ہو گیا، غزہ الگ ہو گیا۔ غزہ کے لوگوں نے اپنی کارپوریشن کی جو لمٹ تھی اس کو ڈیولپ کیا، انہوں نے اپنے لوگوں، تو اس طرح سے بریک اپ کر کے انہوں نے ان کے اندر بھی اختلاف پیدا کیا، اور یہ اختلاف اتنا بڑا کہ اس اختلاف کے نتیجے میں غزہ کو گھیر دیا گیا۔ 2008 سے وہ ایک اوپن جیل ہے، بیریکیڈز لگا دیے گئے، کوئی اندر جا نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، وہاں پانی کا نظم، پیٹرول کا نظم، لائٹ کا نظم ہر ایک گن کر دیا جاتا رہا۔ 2010، 2011، 2012، 2067 اور یہ انہیں کے اچھے میں ہے لیکن طرح سے وہ پہن ہے اور کوئی لائٹ والے ڈھیلا ہے رکھتے ہیں یہ ہماری کے کام ہے اور وہی ہمارا کام ہے اور اس سے بہتر کچھ والا دنیا کے ہمارے ٹھیک ہے وہ جب آتے ہیں شہید ہوتے ہیں تو ہم دیکھنے کی طرح پروگرام ہوتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے آگے دیکھنا ہماری عورتیں کو بیٹھ کرتے گئے تو پڑا لیکن اسی جب ہاتھ کے ماں کو آتی ہے ایمان کی حالت بچوں کے پاس جو جس کے 60 لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ اور سب کچھ سن گیا ہے اور کسی کے پورا اس کے لیے اس کو بتانے کے لیے اس کے کوشچن کو بتانے کے لیے سمجھے گا اور یہ آگے یہ سوچا جاتی ہے کاغذ کو بہت آپ مجھے خوراک نہیں جس کو وہاں پر انتظام رہ گیا تھا اور انہوں نے کام بہت آتا کچھ اپنی سب نے انجام دیا لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچے اپنی مراد کو پہنچے اور ان کی جو مراد تھی اس کو حاصل کریے اسی کو وہ اپنی مراد پائیں گے کا پائیں گے اللہ میں جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنی مراد پائی اور وہ مراد آئی ہے وہ ایران آئے تھے لوگوں نے ایران کو شروع کیا تو انہیں مروا دیا ایران کو منوانا ہوتا ہے تو کسی طرح کی باتیں کرتا تو منوانے کے لیے اور کیا دیتے اور اس طرح اگر پوچھیں گے کہ لبنان میں بھی پلان کمانا اٹھا رہی ہے تو کیا لبنان میں ملوائے اس طرح سے یہ ایجوکیشن دیکھا شہادت کو نہیں ہری جس میں اسماعیل حاجیہ کی شہادت نے شیعہ سنی کمیونٹی کو خرید کر دیا اب اس سے پوری کی ایک اتحاد کی بات سب پورے کون کر جائے کوئی سنی لوگ آئیے کیا سارے کے سارے جو ہے سارے کے سارے جو ہے شیعہ لوگ تھوڑا سے اسی کے اوپر کمنٹ کرتا اسی کے اوپر سوال سوال کرتا کہ انتہائی غلط بات ہے جب کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیے اس کے بعد بتا دیں تو اس موقع سے اسماعیل عبد السلام حاجیہ یہ شہادت ہوئی ہے تو دنیا میں بہت کوئی نہیں کیا رہی ہے تو سوال کا سمجھتے ہیں جو پہلی سمجھنا چاہیے اسی حوالے سے یا پلیٹفارم ہمارے نظر ہو اسے فرض نماز کے بعد ان کی مقصد تو مطلب تو پہلی بات کی لیکن اس کی کردار کو بلندی کے لیے ہم نماز جنازہ مہمان کے آگے بڑھیں گے نماز کے بعد آپ کو اس میں شریک لیں گے اور ان کے آپ کیجیے چیزیں کرنا کی مشین ہے اور ان کی جو محاذ کو کام دیں گے اور ان شاء اللہ کو نزدیک جو بہتر رہے گا اور یہ ساری نئی شہریوں کا پوری کرتا ہے ہم لوگوں سے بات کرتا ہوں کہ جو